اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دے صدقے نال تمام حاضرین و حاضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور میرے محترم سامنے جیسا کہ سارے دوستان دے علم ہے کہ یہ جڑیاں مجلس پاک ان دنوں چ منعقد کیتیاں گئیاں یہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ عقیدت اور آپ دا ایک مشہور لقب باب الحوائج باب الحوائج ایسے دروازے نو کیا جاندہ جتے حاجتاں پوریاں ہو جان جدوں اسی کسی شخصیت نو حضرت علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج نے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام باب الحوائج نے جدوں اسی باب الحوائج دا لفظاں نے کچھ لوگوں نے شک پہنتا ہے کہ یہ حاجتاں دا دروازہ انہاں نو سمجھدے نے یہ اللہ تو دور نے اللہ پاک کو دور نے جدوں کو اللہ شارک تو قریب ہے تے اللہ کو منگنا چاہیے ہے اللہ ہی حاجتاں رفع کرتا ہے تے اے اللہ دی مخلوق جو کچھ لوگاں نو باب الحوائج قرار دیندے نے انہاں دے نزدیک شاید شرک ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور نو حاجتاں دا دروازہ سمجھنا کسی اور تے بوئے تے جا کے کچھ منگنا بندے سمجھتے ہیں کہ شرک ہے۔ میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی میں پہلے ایک آیت مجیدہ جی پڑھی میں بعد پڑھنا کیونکہ آج یہ دو چیزاں ایک تے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دی کل شہادت دا دن ہے تے او دے واسطے مجالس منتقد کیتی گئی دوسرا آج 24 رجب ہے یہ فتح خیبر دا دن آج اس دن جنگ خیبر فتح ہوئی ہے وہ آج 24 رجب ہے وہ میں چاہنا کہ دو چیزاں کچھ جناب دے سامنے ملا کے اس انداز نہ بیان کراں۔ سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ یہ دا نمبر جناب علی 199 نمبر 199 نمبر آیت سورہ مبارکہ بقرہ اللہ فرماتا ہے وَاتُّ الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا لوگوں گھروں میں دروازوں کے راستے داخل ہوا کر گھراں وچ دروازیاں دیاں رستیاں نال آیا کر دروازہ جڑا لگدا ہے نا مکان تے باہر حال اسے واسطے لگتا ہے کہ اتھوں گزر باقی دیواراں بنائی جاندیاں نے باقی کھڑکیاں بھی رکھی جاندیاں نے روشن دان بھی ہوندے نے ویسے روشن دان نال بندہ نہیں ہوندا نہ کھڑکی دے رستے ہوندا ہے کھڑکیاں تے روشن دان نال چور آوندے نے ساز نہیں ہوندے دروازیاں دے رستے داخل کیتے یہ دروازے دسیا گیا یہ میں بات پڑھنا تفسیر پہلی گل یہ کہ آیت دا شان نزول ہے کہ عرب چ رواج سی کسی زمانے کہ جدو بندے احرام بن نہیں دسن حج دا تو پھر وہ گھر تو نہیں سن ہوتے حج واسطے یا عمرے واسطے احرام بنتے سن اگر کوئی کم پی جاتا سی نا بندے اتنے مکے دیا بندے گھر میں احرام بننے تو بعد ہو سکتا ہے کوئی ضروری چیز کر رہ گئی ہوگی وہ پھر دروازے رانی سن ہوتے کہ اساں احرام بننے یعنی اپنے گھر کاندھ ٹپ کے آنا یا اپنے گھر کو مگروں چڑھتے آنا یا پچھواڑے والے پاسوں کچھ ہے کسی طریقے رسا رسا پا کے ایڈے اوکھے ہو کے گوڈے گٹے رگڑ رگڑ کرتے سن تے بندے گھر داخل ہوتے سن اپنے گھر وہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے آیت وغیرہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں کہ تم پچھواڑوں سے اپنے گھر میں داخل ہو
یعنی پچھلے پاسوں چڑھ کے اپنے گھر تسی اترتے ہو. اللہ فرماتا ہے کہ بھلائی دی گل نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو تقوی ہے، نیکی تو تقوی سے تعلق رکھتی ہے. وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور اللہ کے بندو دروازوں کے راستے داخل ہوا کرو، پچھواڑیاں تو ادھر ادھر نہ چلیا کرو، سیدھے آ جا کرو. آرام پتا تو پھر کی ہو گیا، تسی دروازے تے رستے آؤ. اصل گل ہے اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جنہوں دروازہ چھڈن دی عادت پی گئی نا، جنہوں دروازہ چھڈن دی عادت پی گئی، کہ اللہ جانتا سی کہ میرے حبیب نے لوگاں نوں دسنا ہے انا مدینہ تو العلم واری بابوہا، میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے. جے دروازہ چھڈن دی عادت پی گئی تے لوگ علی کولوں دور ہو جان. عزیزان اکرام، قدر خالق نے ایک گل کہہ کے بندیاں نوں تنبیہ کر دیتی. اور تفسیر کوثر نا جی شیخ محسن نجفی صاحب دی اس تفسیر دے ایک حوالے نال اس آیت مجیدہ، یعنی اس آیت مجیدہ دے تحت نجوی صاحب نے فرمایا کہ 6ویں امام دی جعفر صادق علیہ السلام دی بارگاہ ایک بندہ آیا تے اوسا کیا حضور، ہر آیت کا کچھ ظاہر ہوتا ہے اور ہر آیت کا کچھ باطن ہوتا ہے. ہم ظاہر سے تو واقف ہیں لیکن ہم باطن سے تو واقف نہیں. ظاہر تو اس کا یہ ہے کہ دروازوں کے راستے آؤ، کیا اس کا کچھ باطن بھی ہے؟ یہ مطلب بندہ اسے آنا سی جنہیں پوچھیا ہی وہ کول ہوئے، جنہیں ظاہر تو بھی واقف ہوئے اور باطن تو بھی واقف. حضرت امام صادق نے فرمایا ہاں اس کا ظاہر یہ ہے کہ بندے دروازے کے راستے آئیں اور دوسرا کوئی راستہ استعمال نہ کریں، کیونکہ شریفوں کا یہی کام ہے کہ وہ دروازے سے آئیں. اور یہ باطن کی ادھے واسطے تفسیر کوثر شیخ محسن نجفی صاحب نے فرمایا، حضرت نے فرمایا الاوصیاء ہم ابواب اللہ، جو نبیوں کے وسیع ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے دروازے ہوتے ہیں. جو انبیاء کے وسیع ہوتے ہیں وہ اللہ کے دروازے ہوتے ہیں. یعنی جو کوئی ان کے پاس آ جاتا ہے سمجھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اوصیاء خدا، یہ تفسیر جی تفسیر کوثر چ پڑھے. ایک اور آیت مجیدہ سورہ مبارکہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اس کے رب نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات سے تو اللہ فرماتا فَأَتَمَّهُنَّ، وہ پورا اترا، 100 میں سے 100 نمبر ہی لے گیا. تو فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا جا ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا، ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، تو فوراً حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ میری اولاد میں بھی یہ امامت رکھے گا نا. حالانکہ ایڈے سخت امتحانات چو گزرے سن، جیڑی سختی چو بندہ خود گزریا ہوئے نا اولاد واسطے پسند نہیں کرتا. جیڑے بندے نے مزدوری چی زندگی گزاری ہوئے وہ پتر نو آندا چارج مارن لے بچیا تو اینے جوگا نہیں. جیڑے امتحانات چو میں گزریا، میں لاباں لائیاں، میں پٹھیاں تے کام کیتا، میں شہراں چ مزدوریاں کیتیاں تے پتر تینوں پہ پڑھانا. جیڑے کاماں چو میں گزریا نا تو اینے جوگا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام مال دی قربانی چو 100 نمبر لگا، جان دی قربانی چو 100 نمبر لگا، چیخا چھاڑ مار کے پتر تے چھری رکھ کے 100 نمبر لگا. ایڈے مشکل امتحانات چو گزر کے پھر پہ فرماندے نے میری اولاد کو بھی امام بنائے گا نا. یہ دا مطلب ہے حضرت ابراہیم کو پورا اعتماد تھا جن سختیوں سے میں گزر چکا ہوں میری اولاد بھی اس قابل ہے کہ وہ ان سختیوں سے گزر سکے. اللہ نے فرمایا قالا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم اس بات کو ذہن میں رکھنا اور اولاد کو بھی بتا دینا کہ ہم تیری ذریت پر درود بھیج دیں گے، مگر اولاد سے کہہ دینا ہم ظالموں کو امام نہیں بنائیں، ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے. یہ مطلب کہ کلیہ قرآن چ مل گیا کہ امام ظالم نہیں ہوتا. یہ اپوزٹ پڑھا گے تو جلدی سمجھ آ جائے گی. یہ متضاد ہے جی عادل، جڑا ظالم ہوئے وہ عادل نہیں ہوتا، جڑا عادل ہوئے وہ ظالم نہیں ہوتا. وسیع شیء علی غیر محلہ، کسی شے کو وہاں رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو، یہ ظلم ہے. جو ایسا کرے وہ امام نہیں ہوتا. ظلم بڑے بڑے نے جی، چھوٹے چھوٹے بھی ہے نہیں. مثلا ایسا موسم اس ویلے کس نو آخنا نہات پھر جنجے جانے، یہ بھی تو ظلم ہی ہے نا. مطلب ایڈے پہاڑ چ بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا جا ظلم ہے. جیڑا بندہ میں ایس سردی چاکھے بھی دووے ہاتھ چک کے نہ رہا، یہ بھی ظلم ہی ہے صاحب نے. چھوٹا جا مطلب ہے پھر بندے اصل گل ہے پہ ظلم نہیں کہ
ایک شاہ اتنے رکھنا جتوں کا مقام نہ ہوئے. ایک بندہ نان تو ڈردا پیا منہ مر کے دھوتا ہے اس وضو کیتا ہے, اگر وہ نہیں نان تے دل کرتا تو میرا خیال ہے کوئی گل نہیں, انہوں معاف کرنا چاہیے, دھکا تو نہیں کرنا چاہیے. یہ چھوٹے جیسے وڈے وڈے ظلموں چ سب تو بڑا ظلم ہے سورہ مبارکہ لقمان. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نے نصیحت کی ہے, بیٹا ان شرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, مشرک سب سے بڑا ظالم ہے, اور اللہ ظالموں کو امام نہیں, اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنا منہ بت کے سامنے رکھ دینا, اپنا سر بت کے سامنے جھکا دینا, اللہ کو چھوڑ کر بت کے سامنے سجدہ کرنا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اسی لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہے. اور اللہ فرماتا ہے ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے. بندے ساڈے مگر چڑھ گئے نے بکھورے, یہ منکر ہو گئے نے, اونا 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 دے منکر ہونے والی گل نہیں. ساڈے بوئے تے نہیں, ساڈے منہ تے بھی کوئی کافر لکھ جائے نا, جس زندگی چ ایک واری بھی پوتا کے منہ تریا ہوئے اسی انہوں امام نہیں مانے, کیونکہ شرک تو وڈا ظلم کوئی نہیں تے اللہ ظالم نو امام. شکریہ جی نہیں بنا. اچھا جی میں عرض کر رہا سا کہ اس آیت کی بھی میں تفسیر پڑھ دینا. اوصیاء اللہ کے دروازے, اوصیاء یعنی نبیوں کے اوصیاء, نبیوں کے وسیع, دراصل اللہ کے دروازے ہیں جو وہاں آتا ہے اور جو پیغمبر کی بارگاہ میں آج رسول اللہ, رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. میرے محترم سامعین, یہ جڑی آیت ہے نا جی, اللہ نے آزمایا اور ابراہیم کو امام بنایا, یہ دی تفسیر ایک صحابی نے پیغمبر کو پوچھی ہے. ویسے گل ہے کہ قرآن دی تفسیر صاحب قرآن کو پوچھنی چاہیے. نبی جان لگیا دو شہمہ چھٹ گیا سن قبلہ, ایک قرآن ایک اپنی اہل بیت. لہٰذا اسا قرآن دی ہر آیت میں اہل بیت کو ضرور پوچھے ہے کہ تسی یہ دے متعلق کی فرماندے. باقی جدے کو پوچھنا چاہتا جا کے پوچھ لے, کوئی اعتراض نہ کیتا جا سکتا. 100 دکاناں نے, سودا جتھوں مرضی لے لو, جتھوں اعتماد ہے بندے اتھے ہی لیندے, جتھوں اعتماد ہے نا جی بندے اتھے لیندے نے. 1000 دکان ہوئے بندے اتھے ہی جاندا ہے. وہ آندا یار انہاں کول شے نہیں لبدی تو گھٹ ٹر جانا, کسے ہور کو لے جا. وہ آندا تو رہن دے, یہ ہی ٹھیک. یہ مطلب ہے کوئی اعتماد بھی تو شاید ہوتی ہے نا. اصل گل ہے کہ سانو لوگ شیعہ شیعہ کر کے مشہور شیعہ کر چھڑے ہے, جہاں حضرت رضا نے 16 صفتاں شیعہ دی دسیاں نے, سارے جو پہلی پوری نہیں ہوتی مسکیناں چ, لیکن لوگ سانو شیعہ مشہور صرف اس گل تو کر چھڑے. ایک گل ہے ساڈے چ کروڑ کمی ہو سکتی ہے, اساں مصطفیٰ تو بعد آل محمد تو علاوہ کسی نو با اعتماد ہی نہیں سکتے. شکریہ قبلہ. باقی بندے اپنے تھا شریف بھی ہو سکتے ہیں, تک متقی بھی ہو سکتے ہیں, متقی ہو سکتے ہیں, امام المتقین تری نہ ہو سکتے. بندے جنتی ہو سکتے ہیں, جنت کے سردار تری نہ ہو سکتے. اصل جتھے زیادہ اعتماد والا تھان ہوے قبلہ, یہ ہرج والی گل بھی کوئی نہیں. ایک بندہ اس بندے کو دودھ لیندا ہے, وہ آندا مینوں اعتماد ہے, بڑ گل ختم ہو گئی, اعتماد ہے. باقی وہ قریبی رشتہ داراں چوں بھی کوئی دودھ ہی ہوے, وہ آندا نہیں یار بس ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, رشتہ داری اپنے تھان ہے, اعتماد اپنے تھان ہے, رشتہ داری اپنے تھان ہے, اعتماد اپنے تھان ہے. نبی نال بڑیا بڑیا بندیاں دی رشتہ داری ہے, اعتماد تے اودے تے کرنا جے چاہیا بھی کوئی نہ. اساں آل محمد تے قبلہ اعتماد کیتا ہے. اور اس واسطے نبی پاک کو حضرت ابن مسعود نے پوچھا کہ یہ جڑا اللہ فرماندا ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا تو پھر امام بنا دیتا, اور انہاں فرمایا میری ذریت نو بھی بنائے گا, میری اولاد نو بھی بنائے گا. یہ دی کی تشریح ہے, میں اتنے لکھ کے رکھی ہے تشریح. نجوی صاحب فرماتے ہیں حضرت رسول خدا نے فرمایا دعائے ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک پہنچا. دعائے ابراہیم کا سلسلہ جو کہا تھا نا میری نسل میں میری ذریت میں امامت رکھ, وہ دعائے ابراہیم کا سلسلہ چلتا ہوا مجھ تک پہنچا اور مجھ سے علی تک پہنچا. سبحان اللہ. اور مجھ سے علی تک پہنچا. کیوں؟ فرماتے ہیں ہمیں میں نبوت ہے, ہمیں میں امامت ہے. نبوت پہ میں فائز ہوں, امامت پہ علی فائز ہے, کیونکہ اللہ نے کہا تھا ہم امام ظالموں کو نہیں بناتے اور شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں. پیغمبر نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ہم ہی تو ہیں جنہوں نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں, ہم ہی تو ہیں. باقی بندے چھڈ کے آئے نے, اساں کدی بت دے سامنے ساری نہیں رکھیا. اس واسطے نبوت بھی ہم میں ہے اور امامت بھی ہم میں ہے. میرے محترم سامعین, یہ مطلب ہے اگر اوصیاء اللہ باب اللہ نے
تے دا مطلب ہے وہ باب الحوائج نے، یہ دا مطلب ہے علی تو لے کے علیہ السلام تو مہدی علیہ السلام تک الحمدللہ سارے ہی باب الحوائج۔ لیکن کچھ شخصیات مشہور ہو جاندیاں نے، مثال میں عرض کر دینا کہ مولا تے علمدار، تو سنے ہوئے گا علمدار، لفظ علم جدے ہاتھ چوگے انہوں علمدار آندے، یہ علم فوج دا صحابہ اکرام کول بھی رہے۔ اگر برداشت کرو شیعہ تو پھر میں عرض کر 39 دن علامت تو امی پورو بندے جاندے سے خیبر 39 دن اجڑا علم گیا ہے 39 دن صحابہ ہی لے کے جاندے۔ دیکھو جی فتح ہونا نہ ہونا اگلی گل ہے، پھر 7 قلعے سن، ایک فتح نہیں ہویا، باقی 6 الحمدللہ فتح ہو چکے سن۔ وہ جڑا کام کسی کو نہیں نہ ہوندا وہ علی کر قبلہ اصل گل ہے کہ قلعے انہاں فتح کیتے نے، یہ جڑی گل کسی ہوئے وہ کرنی چاہیے۔ قلعے فتح ہو چکے سن، وہ علمدار حضرت علی علیہ السلام 40 دن بنے۔ اس تو پہلے جعفر طیار علیہ السلام کو بھی علم رہا ہے، وہ بھی علمدار چائے ملے تو ہو جائے پیار، چائے تو ہے دل کا اظہار، علی علمدار علیہ السلام کو بھی علم رہا ہے، وہ بھی علمدار۔ اچھا صحابہ کرام کو علم رہا علمدار، حضرت علی کو علم آیا ہے تے علی علمدار نہیں۔ نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا۔ آج جے وہ دن آج جڑی رات گزری جے نا، اے شام نو نبی آکھیا سی کل میں علم دوں۔ آج 24 رجب ہے نا، 24 جو رات آئی ہے نا جی شام تو بعد، ادو حضور نے فرمایا اڑی رات گزری، آج فتح خیبر دا دن ہے، پیغمبر نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ ہمیں اللہ فتح دے گا۔ فتح اللہ ہی دے گا، ہاتھ اس کا ہوگا، وہ جدا بیچ ہاتھ ہوندا ہے نا انہوں باب الحوائے جاندے۔ قبلہ شکریہ۔ حضرت علی باب اللہ نے، اللہ نہیں۔ وہ جو بیت اللہ ہے وہ اللہ تو نہیں نا، کتاب اللہ ہے اللہ تو نہیں نا۔ حضرت علی بھی باب اللہ نے، اللہ نہیں، اللہ کا دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا کل میں علم دوں گا، وہ ایڈے مشہور ہویا ہے علم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ساری رات سارے دل سے گل رہی ہے، کدی علم آج ملے نا۔ اصل وجہ ہے کہ آج دے متعلق پکی گل سی کہ فتح ہو جائے۔ انہاں فرمایا پھر سویرے علی نو مل گیا، چلو ٹھیک ہو گیا۔ یہ مطلب ہے علم حضرت علی کو بھی لے ہے، علم حضرت جعفر طیار کو بھی لے ہے، علم صحابہ کرام کو بھی لے ہے، پر کمال ہے اے جدن دا عباس دے ہاتھ چایا نا، پھر جدوں کسے علمدار آکھے نا، پھر زین چالی بھی بعد چایا عباس پہلے۔ یار جدوں علمدار دا لفظ آیا، شکریہ کہ علمدار دے لفظ نو حضرت عباس نے پتہ نہیں کنی محنت اپنے نہ کر لیں، یارا اپنے نہ کر لیں۔ اے حضرت عباس دا کمال ہے۔ جی میں مولا دا لفظ ہے نا جی، وہ زرداری صاحب بچارے اہل سنت نے، میں تے جنی باری انہوں نے ویکھیا ہاتھ بن کے نماز پڑھ دے، ہاتھ بن کے نماز پڑھ دے، جنازہ بھی ہاتھ بن کے پڑھ دے۔ تے جے بندے آکھن پہ نہیں او جناب علی یہ بڑے لوگ جدوں ہو جاندے نے، محسن نقوی تو بڑا لوگ ہو ہی گیا، وہ بھی تو کھول کے پڑھ دے۔ یارا محسن نقوی صاحب جڑے ساڈے مشہور ہے اس ویلے وزیر، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے جتنے بھی دے کے شیعہ نے ٹھیک ہے۔ سرداری صاحب کو نہیں شیعہ میرے خیال، وہ ہاتھ بن کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ بن کے جنازہ پڑھتے ہیں، انہوں نے لوگ شیعہ سمجھتے ہیں۔ اے جدی ساس شیعہ ہوئے وہ شیعہ ہو جاتا تو خیال؟ درود تو پڑھو ایک بار، عزاز اللہ مسلم۔ بھئی یہ دا کی مطلب ہے جدی ساس شیعہ ہوئے وہ شیعہ ہوتا ہے؟ وہ دی ساس شیعہ سی، اور بے نظیر پٹو دی والدہ شیعہ سی، نصرت پٹو ایران دی سی، وہ مسکین دی ساس شیعہ ہے، آپ دری نو شیعہ۔ ہون تو سی مسکین تو ہی مطلب پہلے حیران پہ ہوندے بزرداری نو مسکین پہ آندا، وہ جس حساب نہ میں انہوں مسکین پہ آنا نا، اہل بیت دے دروازے تے سارے ہی مسکین نے۔ اس دروازے سے میں باب اللہ دی گل کر رہا ہوں، اس دروازے تے فرشتہ بھی آ کے آندا میں مسکین۔ تو آڈی کیا بات ہے بھائیو تیمون تاما علی حبی مسکینا و یتیما و اسیرا، اور نوری جنہ دے دروازے تے مسکین اور بشر کیڑا آکڑ کے کھڑو سکتا ہو۔ اس واسطے وہ شیعہ کوئی نہیں، وہ سندھی جڑے نا وہ اللہ نو مولا آندے۔ سندھ گیا ہو کدی؟ اگر کدی جاؤ تو تمہیں پتا سائیں آندے
بندے وڈے بندے نو سائیں آندے. میں ایک بار گیا سندھ چ پڑھن واسطے, میلاد دے جلسے 2 لاڑ گانے, سائیں ادھر آ جاؤ سائیں. میں کیا میری مرکی ویکھی جے سائیں ادھر آ جاؤ سائیں ادھر آ جاؤ, میں منگدا پھرنا ہے. تو انہیں مینوں کسے دسیا وڈے بندے نو سائیں آندے, ساڈے ہاں فقیر نو سائیں آندے, جڑا ہلیا ہوئے انہوں سائیں آندے, جڑا وٹا لے کے کسے دے مگر چڑھ جائے انہوں آندے نے وہ پچھاڑ جائیے سائیں. ایتھے سائیں اور بندے نو آندے, سندھ وچ سائیں وڈے لوگ نو آندے. وہ سندھ دا اپنا ایک رواج ہے, ایک تے انہاں نو عادت ہے انج کرنا, وہ انج کر چھڑدے نے. اسی انج نہیں کرتے. السلام علیکم کہنے ہیں یا شاہ صاحب دا ہاتھ چوم لیا یا پیر تے ہتھ لا لیا گوڑے تے ہتھ لا لیا, انج نہیں کرتے. انہاں دی عادت. دوسرا وہ اللہ نو مولا آندے. وہ زرداری صاحب نو جنہاں شیعہ آکھیا نا, انہاں بیچارے یہ سنیا انہاں کولوں, وہ کدی گل کردے تو آندے نے مولا بہتر کرے گا مولا بہتر کرے گا. بندے صاحب لائے شیعہ اصل وچ گل ہے اللہ بھی مولا ہے قرآن دے مطابق. سورہ بقرہ پڑھو, اللہ فرمایا انت مولانا, اور مینوں آکھو اے ہمارے مولا. اور مصطفیٰ بھی مولا ہے, جویں عباس نے علامہ اپنے نہ کر لیا نا, اللہ بھی مولا ہے تے نبی بھی مولا ہے. پر جتن دا نبی نے آکھے نا مان کو تو مولا ہو, فہذا علی مولا, علی نے مولا ہی اپنے نہ کر. شکریہ قبلہ. جدو علی جڑا مولا علی آتا ہے نا, مولا علی علی شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ جڑے نا لفظ باب الحوائج, دیکھو یہ سارے دے سارے صادق نے, یہ سارے تقی نے, سارے نقی نے, سارے کاظم نے. حضرت علی تو بڑا کاظم کیڑا ہے. پہلی گل تو غصے کو پی جانے والے کو کاظم کہتے ہیں, کہ جتھے علی نے غصہ پیتا ہے بندے کو غصہ پیتا ہی نہیں جانا. کمال ہے یار, زہرا دے دروازے دے کھلو کے بڑکا مارن تے جڑا پھر چپ رہ جائے نبی دے کہتے اے تو بڑا کاظم کون ہے. لیکن کمال ہے کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دی زندگی جی حالات ایسے آئے نے جتھے انہاں خاموشی اختیار کیتی ہے, تے جتھے انہاں صبر کیتا ہے, تے جتھے انہاں غصے نو پیتا ہے نا اسلام دی خاطر, پھر کاظم مشہور ہی میرے موسیٰ مولا ہو گئے. حالانکہ اس میں گرامی موسیٰ ہے لیکن کاظم مشہور ہو گئے. باب الحوائج بھی کچھ ہستیاں مشہور نے. میں پیانا سارے نبیاں دے اوصیاء جدو باب الحوائج تے باب اللہ نے, علی بھی, امام حسن بھی, امام حسین بھی, زین العابدین علیہ السلام بھی, حضرت محمد باقر علیہ السلام بھی, سارے دے سارے باب الحوائج نے. لیکن کچھ ہستیاں اس خاندان چ ایسیاں نے جی حضرت عباس نے علامہ اپنے نام کر لیا ہے, میرے مولا نے علی اپنے نال مشہور کروا دیتا ہے. حضرت امام جعفر صادق دی صداقت مشہور ہوئی ہے. سارے صادق نے, سارے صادق نے. اصل ہے کہ جدوں کسے جھوٹے دے مقابلے تے کھلو کے صادق نے سچی گل کیتی ہے نا, ایڈے مشہور ہوئے نے, صادق ہی مشہور ہو گئے. اور باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام مشہور ہو گئے نے, حاجتاں دا دروازہ. یہ کوئی عجیب گل ہے. اصل وچ وسدیاں کسے تے فیض کرنا اور گل. کمال ہے یار, وسدیاں کسے دی حاجت روائی کرنی اور ہے, زنجیراں چ جھکڑیاں کسے دی حاجت روائی کرنی اور. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جس حالات بندیاں دی مشکل کشائی تے حاجت روائی کیتی ہے نا, قبلہ کی دساں اے باب نے. اے میں ایک لفظ آکھن لگا, اور آج 24 رجب امام دی بارگاہ بھی آ جانے ہیں, اور فاتح خیبر دی بارگاہ بھی آج کوئی نہ کوئی نذرانہ پیش کرنا چاہیے. اے مختصر کرا باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام, باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام, باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام. اینو میں پنجابی کر دینا. اے پنجابی پھر الحمدللہ میں ماڑی چنگی جی ماں دی زبان ہے, تاں ہوندی ہے مادری زبان ہے, اور میں کوئی پنجابی چ کوئی پی ایچ ڈی تے نہیں کیتی. اے جڑا اوکھے نو سوکھیاں کرے نا انہوں باب الحوائج. تہاڈی کیا بات ہے, جڑا اوکھے نو سوکھیاں کرے انہوں باب الحوائج. ساڈے ہاں جس بندے نو بندہ سمجھدا نا بھی اج کل یہ بڑا سوکھا بندہ ہے, پہلا او دا پھا آیا وہ گل چ رسا سی جڑا کسی پولا کر چڑیا, نہیں پیسیاں دی وجہ تو بندے آتے ہیں کہ سوکھا. بھائی مینوں امی پور دا پتہ کو نہیں, ساڈے پنڈ جی کو پیسے ہونا لوگ آتے ہیں سوکھا. اتنا بھی میں دیکھو جی ساڈے ہاں ایک رواج ہے کہ سوکھا سی ہونیاں نے,
ਸੌਖਾ। ਜਿਸ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਔਖਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਰੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਛੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੁੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰ ਛੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਸमिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह फरमाता लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन, अल्लाह राजी हुआ ऊपर ईमान वालों के, अल्लाह राजी हुआ ऊपर ईमान वालों के। कदों? इस युबाइयून का, जब वो बैत कर रहे थे तहत शजरती, दरख्त के नीचे खड़े होके जो बैत पे पैगंबर दी करते सन ना ईमान वाले, अल्लाह फरमांदा उन्हां ते मैं राजी। हाय हाय, ईमान वाला भी होवे ते बैत रसूल भी करता होवे ते वो रजी अल्लाह ना होवे तो की हो? अल्लाह फरमांदा मैं उन पर राजी हो गया। मेरे नो वेख के हुण गल सुननी जे, ये जेड़ा अल्लाह फरमाया ना रजी अल्लाह अनिल मोमिनीन, अल्लाह मोमना दी बैत ते राजी हुंदा है, मुनाफिक नबी दी बैत भी कर जाए ते अल्लाह राजी नहीं। सुभान अल्लाह यार, ईमान वालियां ते अल्लाह राजी हुंदा है जदों पैगंबर दी बैत करदा होवे, क्योंकि जेड़ा पैगंबर दी बैत करदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ईमान ना होवे, मुनाफिक होवे, अल्लाह उत्ते किवें राजी होंदा? राजी ते अल्लाह तां होवे जे अल्लाह मूंह सिर्फ अल्लाह नूं दिसदा होवे ते दिल अल्लाह नूं ना दिसदा होवे। जे ते मूंह दिसदा होवे, हथ दिसदा होवे ते अल्लाह आखे भी बैत पिया करदा मैं राजी ना, अल्लाह दी नजर किथे? मूंह ते भी दिल ते भी। आ कुरान जी आ गया बाबा जी, आयत ही आ गई। तुसां दिल पहला आखे, आयत मैं मगरों पढ़ने लगा। अल्लाह फरमाता जब ईमान वाले नबी की बैत कर रहे थे फअलिमा मा फी कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों की हालत को जान लिया, अल्लाह ने उनके दिलों की कैफियत को जान लिया। अल्लाह फरमाता जब हमने देखा ना कि ज़ाहिरन तो बैत ईमान वाले कर रहे हैं लेकिन दिली तौर पे कल्बी तौर पे परेशान हैं, तो अल्लाह फरमाता फअंज़ल सकीनत अलैहिम, हमने उन पर सुकून नाजिल कर दिया। हमने उन पर सुकून, आ कुरान नाजिल होया ना, जिस अल्लाह कुरान नाजिल किया ना, अल्लाह फरमांदा मैं मोमना दे दिलों ते सुकून नाजिल कर दिता। सुकून आउंदा उदों ही है जदों दिल मुतमिन हो। ਇਹਦਾ मतलब है पहले मोमिनीन दे दिल मुस्तरिब सन, जदों अल्लाह ने सुकून नाजिल किया उदों मुतमिन हो गए। वो सुकून अल्लाह किवें दिता है? तुहानूं पता है सुकून भी अपने अपने हिसाब दा हुंदा है। ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਬੇਸਕੂਨੀ ਆ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੂਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬੇਸਕੂਨੀ ਪੈਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਕੂਨ ਹੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਯਾਰ ਆਲਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਿਬਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਕੂਨ। मैं हम बहुत मिसाल नहीं ना देता, हर बंदा सुकून अपने साथ अपने साथ। कई बंदे निकाह च खुतबा सुनते होंगे जाते सुकून आ गया, मौली साहब ने ऐसी अरबी पढ़ी है अनकहतु मुअक्किलती मुअक्किली अलल महरिल मालू, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ सुकून आ गया। ਉਹ ਆਂਦਾ सुकून ਨੂੰ ਛੱਡ, पता ना कर गोश्त ਵੱਡਾ पक्का कि निक्का पक्का, तेनू सुकून का देना पाया पता कर। ਇਹਦਾ मतलब है हर बंदे का सुकून आ खैर होवे वखरा वखरा। हुण जेहड़े सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने, इन्हां नूं सुकून किवें मिलदा है? अल्लाह नाज़िल कीता सुकून। हुण असीं ते दिलां दीयां कैफियतां नूं जाणदे नहीं, अल्लाह जाणदा अंदरों। अल्लाह अंदरों जाणदा है भी इनू सुकून किवें आउणा, इनू सुकून किवें आउणा। खैर होवे तुहाडी, इनू सुकून किवें आउणा। साडे पिंड एक बंदा सी, ना उहदा हनीफ सी, टुर गया बेचारा, गोश्त का कारोबार करदा सी, वड्डा गोश्त बनांदा सी ते मुछा मुछा रखियां ते ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ अमीर हो गए, गरीब बड़े से फिर अमीर हो गए। उन्हें आख्या अब्बा जी तुहानूं हज कराना। उस आख्या मैनू एक बारी इंडिया घलो थो आवां ते वापस आवांगा तो फिर हज ते भी लगे। हुण उहनूं सुकून इंडिया च क्यों सी? वो शराब पींदा सी, ਉਹਦਾ ਹੁਣ दिल करदा सी एक बारी इंडिया च फेरा लान, एक बारी तो रज के पीया ना, सुकून तो हासिल होवे ना, फिर हज ते भी लगे जांगे। तुसीं अंदाजा लाओ किथे किथे बंदियां दा
کیڑا کیڑا سکون ہوندا ہے یقین کرو اللہ پاک جانتا ہے کہ اینو کیویں سکون حاصل ہو بسم اللہ جناب شاہ صاحب تشریف فرما ہو گئے تے میں تواڈے کولوں 2 بجے جانا چاہنا 20-22 منٹ باقی نے توجہ فرماؤ جلدی مکمل کر دیں میرا سکون ہو رہے تواڈا سکون ہو رہا تواڈے سکون دا ثواب زیادہ ہے میرے سکون دا ثواب ذرا تھوڑا ہے اے مجلس میں پڑھنا پیا تسی سمجھدے ہو مولا دی مجلس ہے تساں ایتھوں اٹھ کے جان لگیا بانی نو نہیں ملنا چونکہ تانوں سکون ہے مجلس بھی سن لئی یارا تساں مولا دا ذکر بابا جی سن لیا میرا خیال ٹھیک ہو ہن پوری گل کرن دی بھی لوڑ نہیں یہ مطلب ہے تہاڈا یہی سکون ہے کہ یار مولا دا ذکر سنیا کوئی سواد آیا ہے ذاکر صاحب نے پڑھیا کمال ہویا قصیدہ سنیا کمال ہویا تہاڈا یہی سکون ہے تے اگلی گل تو تانوں پتہ ہے میں نہیں سکون نال ہی پہ پڑھنا انشاءاللہ ایتھوں جاندے مینوں بانی نہ ملے دل کرے گا اش پہ جائے عزیزو ہر بندے دے سکون دا ایدو اگے ہن میں کیڑی گل کر ایدو وڈی حقیقت سامنے سامنے دی گل ہے یہ مطلب ہر بندے دا ایک سکون ہے کسے نو روٹی کھوا کے سکون ہے کسے نو صرف کھا کے سکون ہے کسے نو پیسے دے کے سکون ہے کسے نو پیسے لے کے سکون ہے آج کے سکون ہے کسے نو پیسے لے کے سکون ہے آج جڑا ساڈے مگر بندے چڑھے نا یہ پیسے لے کے انہوں سکون آتا ہے پیسے لے کے انہوں سکون آتا ہے پیسے آ جان تے سکون حاصل کرنا صحابہ کرام دی سنت اسی کو صحابہ نے منکر بابا جی تو جنی کو نیاز ہے تو ہاں لے لین تے سکون نہ لین وہ دی وجہ بندے سمجھتے نہیں جو پیسے آ جائے تو کو پیسے آ جائے تو سکون نہیں کوئی نہیں ہوندہ ہے سوکھا بندہ ہو جاندہ چلو پھر جی کرنے ہو اب وڈے لوگ جے مومنین جے رضی اللہ جے اساں تے پیغمبر ویکھیا نہیں یہ پیغمبر دے ہاتھ جے نہ دا ہاتھ جے صدقے جاواں اشفاق شاہ جی تواڈے سیدہ نہ ہاتھ ملائیے نا تے لوگ کہندے نا جے بڑے بابے نال ہاتھ لگا نا سکون آ گیا تسی اندازہ لاؤ جنہاں دا سیدہ دے سید دے ہاتھ جات ہوئے رسول خدا دے ہاتھاں چاہتے تے اندر سکون کوئی نہیں اللہ فرماندہ ہوتا ہے میں اتارے ہیں کہ میں اتارے ہیں اللہ فرماندہ ہے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا کیوں ہے اللہ فرماندہ ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا وہ شجر کے نیچے بیت رضوان کرتے ہوئے مومن پریشان تھے ہم نے مال غنیمت کا وعدہ کر لیا ان کے دلوں کو سکون ہے مال سے سکون حاصل کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے اے صحابہ پریشان سن جدوں بیعت پہ کرتے سن کیونکہ حضرت عثمان نو پیغمبر نے بھیجیا سی مکے کہ مکیاں نو آکھو بھی لڑائی دی تیاری نہ کرو اسی تے زیارت کعبہ کرنے واسطے پہ ہونے او اتھے روٹیاں پکڑ لگ پئیاں انہاں دی رشتہ داری سی نانکے داد کے ہوتے سن انہاں 2-3 دن لگ گئے اتھے ایتھے روڑا پہ گیا اتھے لڑائی ہو پئی ہے ایویں ہی بندے تانوں پتہ ہے کسے آکھیا لڑائی کادی ہوئی ہے میں سنیا انہاں کسے مارے ہے کسے آکھیا نرا مارے ہے اسا سنیا قتل ہو گئے نبی نے سمجھایا کہ افواہاں تے یقین نہیں کریدا نبوت اعتبار کریدا پھر بھی مومنین کہنے لگے یا رسول اللہ روڑا پیا کتے قتل ہی نہ کر چھڑے اللہ نے فرمایا درخت تھلے کھلو کے انہاں بندیاں کولوں بیعت لے کہ جے انہاں ساڈا سفیر بھیجیا مار چھڑیا تے جنگ ہوے گی نا اے ہاتھ رکھو نبی دے ہاتھ تے وعدہ کرو پچھلے تجربے دے مطابق ایتھے وعدہ کرو جے لڑائی ہو گئی نسو گے تے نہیں صدقہ جاواں جے لڑائی ہو گئی نسو گے تے نہیں اے بیعت ہوئی ہے اندر ہن تہاں اندازہ لاؤ نا بیعت بھی ہوندی سی تے جے لڑائی ہو گئی تے نسنا نہیں جڑے بندے گھروں زیارتاں تے آئے ہو اگر لڑائی گل پہ جائے یا فوا لڑائی دی آ جائے سکون مک گیا اللہ فرمایا میں سکون نازل کرنے واسطے انہاں نال مال غنیمت دا وعدہ کر لے او جدوں وعدہ ہویا چونکہ کئی شرطاں ایسیاں سن صلح حدیبیہ وہ بھی پریشانی سے کہ اتھوں واپس تر جو اگلے سال آیا جے ہتھیار نہیں لے آنا
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਪੈ ਕਰ। اللہ فرماتا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ فرمایا کہ جنگ آ رہی ہے اتنے مال غنیمت اینا ملے گا، ٹھنڈ پہ آ جائے گی، سکون آ جائے گا، تو غربت ہی نکل گئی ہوئے تو سکون تے آ ہی جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے مال غنیمت دا وعدہ کر لیا تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت سکون نال واپس آ گئے۔ یہ صحابہ نو پتا سی اللہ جھوٹے وعدے نہیں کر، آئے ہائے کمال ہے جہاں وعدہ ہے وہ بھی سچا ہے تے جہاں منہ چ کروایا سو وہ بھی سچا ہے تے انشاءاللہ مال ساڈے گھر پہنچے ہی پہنچے۔ اتھوں صحابہ دی یہ 1500-1400 دی جماعت واپس ہوئی تے انتہائی سکون نہ۔ یہ جنگ اللہ فرمایا ہوئے گی تے مال غنیمت تانوں ملے گا۔ جنگ ہوئے تے لوگ آندے نے اے جنگ دا خطرہ پہ گیا ایران وچ، بندے جڑے نہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کتے امریکہ آ گیا اسرائیل آ گیا تے اگوں پاکستان بہت نیڑے وے تے بارڈر پہ لگتا ہے، وہ اوڑی اوڑی جتھے جتھے انہوں پیسے نظر آتے ہیں، جتھے جتھے سونا نظر آتا ہے، جتھے جتھے ان تیل نظر آتا ہے، اوتھے اوتھے بدماشی پہ کرتا نا امریکہ تے قبضہ پہ کرتا ہے۔ پاکستان تے بھی دانشور تے دنا بندیاں نوں اندروں خوشی کوئی نہیں پی ہوندی اے رجیم چینج ہونے دی۔ انہوں نے پتہ لگ گیا کہ جے اسرائیل تے امریکہ اتھے آ بیٹھا نا اگوں دواری پاکستان دی آ جانی ہے۔ اس واسطے اللہ پاک رحم کرے انہاں تے بھی ساڈے تے بھی تے اس نو جڑا آپ ہی صدر ہو جاندا ہے کسے ملک دا لٹ کے اگلے دے صدر نو اندر دیتا تے آکھیا میں قائم مقام صدر ہاں، تسی اندازہ لاؤ انج دے کام تاریخ ہے جگہ بھی ہوندے رہے۔ ہائے ہائے بندہ مار کے او دی جگہ تے بہنا کان بھی منافق دا کام سی آج بھی منافق۔ میرے عزیز دوستو یہ تاریخ گواہ ہے، ایس ویلے خطرہ پہ گیا ہن ہر شریف آدمی پہ آندا ہے یا اللہ خیر یا اللہ خیر۔ وہ جڑے ایران دے دشمن نے وہ آندے نے پہ گیا ایران تے سڑ گیا ایران۔ تینوں ایک گل دساں، یہ سارے مولوی ٹر جان تے شہنشاہ دا منڈا بھی آ جائے نا رضا دا روزہ اتھے ہی رہے گا اور زیارتہ کرنے والے بھی جاندے ہی رہن گے۔ وہ سارے شیعہ نے وہ بدل بھی جائے رجیم پھر وہ شیعہ دوجے بندے آ گئے جدو شہنشاہ ہوندا سی ادو بھی سارے شیعہ سن تے جدو علماء ہو گئے ادو بھی سارے شیعہ۔ یہ کوئی نہیں رولا ہوں جے جنگ دا خطرہ ہوئے تو بندے سمجھتے ہیں ہوں سانو تو ایڈا نہیں، ہوں ایرانی جڑے بندے دانشور وہ سوچتے ہیں جنگ یہ جو جنگ دا خطرہ ہوئے تو لوگ آتے ہیں یا اللہ کدی نہ ہوئے، یا اللہ کدی نہ ہوئے، یا اللہ جنگ کدی نہ ہوئے۔ تو ہی جو میرے منہ لو پہ بندے میں تھوڑا دل کردا وڈن شروع ہو جائے میں پہ آنا میرے نال رلو سارے بندے جنگ دا خطرہ ہوئے تے بندے آندے یا اللہ سکون رکھیں کدی نہ ہوئے کدی نہ ہوئے کدی نہ ہوئے۔ اے جیڑی جنگ دے اعلان تو بعد مال غنیمت دی خوشخبری ملی سی نا یقین کرو ہر نماز تو بعد بندے پوچھتے سن یا رسول اللہ او کدوں اعلان کرا۔ حضرات جس جنگ کی خوشخبری نے صحابہ کے دلوں کو سکون دے دیا قرآن تے میرا ہاتھی اسے خیبر کہتے بابا جی شکریہ مہربان۔ اس جنگ دا نام خیبر ہے جی۔ وہ 39 دن جنگ رہی تے لوگ کہتے نے حوصلے ٹوٹ گئے، کوئی نہیں سن ٹوٹے، کسے صحابی دا حوصلہ نہیں ٹوٹا، پاویں کسے کو کچھ ہو سکے تے پاویں کسے کو کچھ نہیں ہو سکیا، کیونکہ صحابہ جانتے تھے سچے کا وعدہ ہے کہ یہ جنگ ضرور فتح ہوگی۔ او پھر جناب علی جڑے تانوں پتہ ہے چھٹیاں دا پتہ سانوں ہوندا سی پہ ہو جانیاں نے سویرے پتہ ہوندا سی، سویرے سکولے کو جاندے سن کوئی نہیں سن جاندے تے بڑی بڑی گل ہوندی سی جدوں ماسٹر آندے سن بلکہ اسی آندے سن تے سویرے بستے لے کے نہ آیا جی وہ پھر یقین ہو جاندہ سی پہ سویرے سویرے چھٹیاں ہو جانی۔ وہ پھر ٹر بھی گئے ہوندے سن تو پھر بھی پھردے چپ کر کے سن بچوں راضی ہوندے سن پہ جو ہونیاں ہے نے۔ پر جیڑے ویلے ہیڈ ماسٹر صاحب ٹلی مار کے آندے سن نا بھائی گراؤنڈ چ کٹھے ہو جاؤ پھر منہ ویکھن والے ہوندے، جے گراؤنڈ چ کٹھے ہو کے انہاں کو سبق سننا ہوندا سی پھر تو نہیں سن راضی ہوندے، جدوں پتہ ہوندا سی کہ کٹھے کدے واسطے پہ کر دیں پہ اعلان کرن لگے نے پہ 3 مہینے دیاں کل تو چھٹیاں نے جنہ چاہ چڑھتا ہے نا بالا نو
کہ لو جی کٹھے ہو جاؤ چھٹیاں ہونے لگیاں نے. قرآن دی قسم کی حالت ہوئی ہے صحابہ دی. تاریخ پڑھو جدو پیغمبر نے فرمایا اچھا جی کل میں عالم اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. جدی جدی فتح تے نظر سی او دی پیسے تے نظر سی کہ سویرے فتح ہونی ہے. تے اتھو مالک نہیں مطلب بنا اللہ دا وعدہ ہے. یقین تے اکئی صحابہ نو بہت سی نبی تے پر جڑے ویلے علام علی دے ہاتھ آیا نا ہر صحابی نے آکھیا تیرا وعدہ سچ ہے. کمال ہے یار. سویرے فتح ہوئی ہے آکھو تے صرف ایک آیت دا سہارا لینا. یہ سورہ مبارکہ الاحزاب جو دا ذکر اللہ فرماندا ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوْهَا. خالق نے فرمایا تمہیں وہ زمینیں مل گئی جن کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. فتح خیبر تو بعد غریب امیر ہو گئے, مزار مالک ہو گئے, کمی چودھری ہو. جڑا لفظ پسند کرتے ہو میں رکھ لینا. خدا دی قسم گھر خوشی سی, بچے سونے دیا بنٹے نال کھیڑتے سن, زمیناں نہ لگ گئی سن, خیبر تے یہودی مزارے بن گئے سن. اے سارے رنگ لگے نے حسنین دے بابے دی وجہ. صدقے جاؤں گھر خوشیاں پھیلیاں نے. تے حضرت علی نری تلوار لے کے تے اپنے گھر داخل ہو گئے. تے حضرت سیدہ نے اٹھ کے استقبال کیتا. میریاں عزیزان جڑیاں غیر سید نے وہ میریاں بہناں تے تیاں سن لین, تے جڑیاں مرشد زادیاں نے وہ بھی ذرا توجہ کر لین. بغیر لالچ کے شوہر کا استقبال کرنا زہرا کی سنت ہے. خیر ہوئے ہر بی بی نے شوہر کا استقبال کیتا ہے مال ویکھ کے, جنہیں منہ ویکھ کے اٹھی ہے, جڑی چہرہ ویکھ کے اٹھی ہو بطول ہے. ہاں اگے بد کے بی بی تلوار سائڈ تے رکھ دیتی دیوار دے نال. تے میرے مولا خرامہ اگے آئے تے بی بی فرماندے نے یا علی مدینے میں شور کیسا ہے. ایتھے حضرت علی تقریر کرتے تے صاحب نہج البلاغہ لمبی کر سکتے سن. کی کہہ سکتے سن کہ تیرے شوہر نے خیبر فتح کر دیتا ہے, میں دروازہ پٹ کے اتنے رکھ دیتا ہے, وہ دی ٹال بنا لئیے, وہ دے اتوں بندے گزارے نے, گھر امیر ہو گئے نے بندے ساڈی وجہ تو. نہ تیرے ظرف تو صدقے اور تیرے لفظاں تو صدقے جتی نہ چمیے علی دی تکی کریے. میرے مولا فرماندے نے کچھ بھی نہیں زہرا, آپ کھانا لائیے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. آپ کھانا لائیے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے, رسالت سرخرو ہو گئی ہے. بی بی فرماتے ہیں پھر بھی آپ بھی تو اپنے گھر آئے ہیں, آپ اپنے گھر میں کیا لائے؟ علی فرماتے ہیں اللہ کی رضا. بی بی فرماتی ہے تیری عزت کی قسم میں اسی کی منتظر تھی. جن نے اپنے علم تے تلوار دے ذریعے لوکاں دے گھر وسائے نے نا, اپنے علم تے تلوار دے ذریعے لوکاں دے گھر وسائے نے نا, او دا ایسا اجاڑیا نے واہ احسان دا بدلہ دینا والے. چنگا احسان دا بدلہ دیتا, چنگا احسان دا بدلہ دیتا. او دا کاری جو جاڑیا مسلمان اجے بھی نہیں بسیا, روندے پھر دینے بندے. ایک پینڈ چے ایک بھی رون والا ہوئے نا اس پینڈ دا رحمت ہوندی جی اللہ دی. اس ایک دا بندے بائی کاٹ بھی کرتے ہیں, اس ایک نو پنڈوں بھی کٹن دی کوشش کرتے ہیں. اور مسلمانوں جتھے ایک شبیر دے رون والا موجود ہے نا, او دا مذہب منو یا نہ منو, اوے انہوں رہن دیو تھے فرشتے آ جاندے جے نال رون واسطے جتھے ایک روندا ہو. ہر روز شبیر دی قبر تے ہزاراں فرشتے آوندے نے, تے جننے آوندے نے وہ اللہ نو فرماندے نے واپس ساڈی ضرورت ہے. اللہ فرماندا میں کوئی ضرورت مند نہیں, میں پوری کائنات دا خود اللہ سمد, مینوں کوئی ضرورت نہیں, میں ضرورت منداں دی ضرورتاں پوریاں کرنا. تساں ایتھے آؤ تاں اوتھے رہو تاں آਉਣਾ چاہندے ہو. فرشتے آندے نے جے ایک واری ساڈی عرض مننے سانو ایتھے ہی رہن دے.
اتنے ہی رہن دے. اتنے بندے شبیر نو رون والے آتے نے, فرشتے آتے نے اسی عزاداراں وچ رہنا چاہتے. جتھے ایک رون والا بیٹھا ہوئے اتھے خالق دیا خاص رحمتاں تے ملائکہ نازل ہوندے نے. میں سوچنا جتھے ساڈے ورگے رو پیا نا, میں تسی رو پیا ہونا, جتھے ساڈے وڈے گناہگار روندے نے اتھے ملائکہ نال شامل ہو جاندے نے. تے جتھے رات رون والا روندا ہوئے گا تے گرد و نواز کنے ملائکہ نال روندے ہون گے. میرے عزیز دوستو, یہ سادات جننے بیٹھے نے یہ سارے حضرت زین العابدین دی اولاد. بولو نا, جعفری, کاظمی, بخاری, ترمذی, جتنے بھی سادات نے, حضرت زین العابدین, محمد باقر علیہ السلام, جعفری, آگے کاظمی, آگے نقوی, آگے تقوی, الحمدللہ, کاظمی, محمد سکت, یہ سارے سجاد علیہ السلام دی اولاد. بڑا مشکل بچایا سی حضرت سجاد نو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے. جدو خیمیاں نو اگ لگی ہے نا, تے اگ لگ جان تو بعد شولے بلند ہوئے نے تے بچے یتیم دوڑے نے تے کچھ شہید ہوئے نے. عمر سعد نے اگ دے شولے بلند ہوتے دوروں تے تھلے خیمے ڈگ دے ویکھے. تو انہوں پتہ مکان نو اگ لگے تو مکان کھلوتے رہندے نے, وچوں شیواں ساڑ سڑ جاندیاں. تے جڑا مکان ہی خیمے ہوئے, کپڑے دا مکان ہوئے, وہ نال ہی سارے خیمے سڑ کے ڈگ پے. تے عمر صاحب نے دوروں ویکھیا تے بندے کو بلا کے کہنے لگا پتہ کر کے آ, وہ جڑا حسین دا بیٹا سویر دا وچ سی خیمے دے وہ جل گیا وچ, جڑا میدان وچ نہیں آیا وہ پتہ کر کے آکھا جل گیا. وہ واپس آ کے اس خبر دیتی عمر صاحب نو. آخری جملہ وہ آ کے کہنے لگا جی وہ جڑا بچہ نا نوجوان حسین ابن علی دا بیٹا وہ بچ گیا. وہ سکا خیمے سڑتے رہنے, وہ سویر دا خیمے چو باہر نہیں آیا, وہ بچیا کیوں ہے. وہ سکا ایک بی بی نے کانڈ تے چوک کے لیا, وہ اندر کیوں بڑی, وہ سکا پتہ نہیں کنی بہادر خاتون ہے. وہ بلدے بہادر بلدے خیمے چ اندر گئی ہے. ایتھوں اتھرو آ جانا, ایتھے ابڑ کے دل ایک بھی مائنس مکمل ہے. تانو جاری فرماتے سن ایک بھی آنسو آ گیا تو سمجھو مکمل ہے. اگو پہ گھنٹہ رو پہ 2 گھنٹے رو, آنسو آ گیا نا مجلس مکمل. عزیزو سکیا بی بی اندر بڑی ہے بلدے خیمے, اس کانڈ تے چوک کے باہر لے آندا ہے تے نکل دی نے رشتہ داراں دا بین نہیں کیتا, آندی سی واہ حجابا. ہو سکے ہونو نوجوان کتے, ہو سکے ٹبے نال بٹھا کے او بی بی پھر بلدیا خیمے دے دوارے یتیم لپن ٹر گئی. انہوں بچا لیا اسے, ہو سکے قتل کر دیو. قتل واسطے جڑا گروہ ٹرے ہیں نا جی, او کسے نے فٹافٹ تلوار پھڑ لئی, کسے نیزہ پھڑ لیا, کسے قادیانہ پھڑ لیا. میرے مولا سجاد دے قتل واسطے 7-8 منٹ دی کاروائی میں نہیں پڑھتا, چھپاندہ بھی نہیں, چھپاندہ نہیں دساں گا. 7-8 منٹ جو ہویا نا ہوتے, نیزیاں والے کی کیتا ہے, تلواراں والے کی کیتا ہے, قادیانہ والے کی کیتا ہے, وہ بات ہے دسنا. یہ 7ویں-8ویں منٹ ایک بندہ واپس گیا, عمر صاحب نو کہنے لگا اس جوان دا مارنا ضروری ہے. ہو سکے کوئی ترس پہ ہوندہ جے, ہو سکے نہیں, کوئی رکاوٹ ہے, ہو سکے جی اس بچے نو مارنا ہی نہ تے بی بی پہلا مارنی پڑی, اور مستور نے قتل ہو جانا ہی کیوں. ہو سکے اور رکوع دی شکل چودے دوارے پھر دی. تو سنگا اور فرمایا تلوار انہوں مارنے ہاں, وہ بی بی اگے ہو کے تلوار چلتی. سوکھا ہے نا, سننا ہی سوکھا ہے نا. نیزہ مارنے ہاں, وہ بی بی اگے ہو جاندی ہے تو انہوں نیزہ بچ جانا. تازیانہ مارنے ہو وجن دین دی نہیں, انہوں قتل کریے تو قتل ہوندہ ہی. اس ملعونہ سردارہ نو کٹھیا کیتا, انہوں مشورہ کیتا پہ انہوں رہن دے. آخر نکے بچے بھی نارنے تے یزید دے قافلہ پیش کرنے, وہ سربراہ ہے, وہ لے جا گئے نا سارے انہوں نار لا کے انہوں رہن دے. وہ پھر سجاد تے عزیزوں بچ گئے. پر جیڑی بی بی زینب دی حالت ہوئی ہے نا, وہ میں صرف ایک جملے پڑھ دینا. شام غریباں دا جدو سورج ڈوبن لگا نا, بی بی فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ فرمان دین, اس ویلے میں اپنی ادو بچ گیا سن حضرت سجاد, اپنی پھپھی نو آکھیا میں تیرے گل چ باواں پا کے رواں. تو میری پھپھی نے آکھیا میں حسین دیاں بچیاں دی کدی زندگی چ گل نہیں موڑی, نہ میں اودے پتراں دی کدی موڑی ہے, نہ میں اودیاں تیاں دی کدی موڑی ہے. پر میرے پترا اج جڑی تو گل کیتی ہے نا, یہ میرے کو ممکن نہیں ہو سکنی. فرماتے نے اماں کی, فرمایا میرے گل چ باواں نہ پائیں, میں بڑی اوکھی, کدی نہ رویں کسے کام چ. بی بی فرماندی اماں میں ویکھنا چاہنی ہویا کی,
حضرت فاطمہ کبرا کچھ عرصہ نا شام غریباں دی بھاگ دوڑے جدو چادر لٹی گئی ہے ادو زمین تے اپنا منہ رکھ کے تے اپنا چہرہ چھپایا حضرت فاطمہ کبرا نے انج زمین تے رکھ کے نا ریت تے انج کی کہنے لگے پھوپھی تانوں ایتھے کی ہویا اے کالا رنگ تو نظر آ رہا ہے اسیا اینو اسود اندر اے لفظ نے مقتل دے بی بی فرماتی ہے جدو میں اپنی پھوپھی دی آ کے اے گردن مبارک تے اے کندھے مبارک ویکھے نے نا تے او سیاہ ہو چکے سن سیاہ کالے نیل اننے سان میں حیران ہو کے آکھیا اماں تو انو ایتھے کی ہوئے ہیں فرمایا بیٹا تو جدو سجدے جا کے اپنا چہرہ پہ چھپان دی سنہ ظالمتوں اے تیرے ویر نو مارن آئے سان میں کدی سجے ہو جاندی ساجہ دی کھبے میں نو مارے آئی جمعہ دیا نمازیاں میں نو مارے آئی قرآن دیا کاریاں میں نو مارے آئی کعبے دیا حاجیاں حشر والے دن نانے دے سامنے کھلو کے پوچھاں گی اینا امتیاں نو پوچھے اے تیرے تے درود پڑھ دے سان تیریاں تیاں نو مار دے سان آخر دعوانا ان الحمدللہ